کے بارے میں فرماتا ہے جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں، اللہ ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتا ہے قد افلح من تزکا، تحقیق وہ کامیاب ہو گئے، وہ کامیابی کی سیڑھی پر جو ہے چڑھتے ہوئے وہ منزل میں کامیاب ہو گئے، انہیں منزل مل گئی۔ من تزکا، جس نے اپنا تزکیہ کیا، جس نے اپنے باطن کو روشن کرنے کے لیے اللہ کا ذکر کیا، اللہ کی عبادت کی، ذکر اللہ میں اللہ کی عبادت میں مشغول رہا، مصروف رہا، سجدوں میں نماز میں مصروف رہا، تو اللہ فرماتا ہے من تزکا قد افلح من تزکا، کہ وہ کامیاب ہو گئے جنہوں نے اپنا تزکیہ کیا، وذکر اسم ربہ فصلی، اور جنہوں نے اللہ کے نام کا ذکر کیا اور نماز پڑھی۔ ہمارے بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ سونے سے پہلے 5 انگلیاں گن لیا کرو، اور 5 انگلیوں کے ساتھ ساتھ 5 نمازیں بھی یاد رکھ لیا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے، بزرگوں کا یہ قول ہے کہ جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو رزق نہیں چھینتا، رزق کے دروازے اس پر بند نہیں کرتا، آب و دانہ بند نہیں کرتا، سورج کی روشنی سے اسے محروم نہیں کرتا، چاند کی کرنوں سے وہ محروم نہیں رہتا، بلکہ جب بھی اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو سجدے کی توفیق اس سے چھین لیتا ہے، اسے سجدہ کرنے کی پھر توفیق نصیب نہیں ہوتی، اسے وہ لذت، وہ سرور، وہ کیف حاصل نہیں ہوتا سجدہ کرنے کا، وہ نماز کی اسے عادت ہی نہیں ہوتی، وہ نماز سے دور بھاگتا ہے، وہ کتراتا ہے، تو اسے ضرور یہاں پر یہ بات، یہ معاملہ ضرورت عمل کے طور پہ یہاں پر یہ پیش آتا ہے معاملہ کہ اسے پھر اپنے احتساب کی، اپنے محاسبے کی ضرورت ہے کہ کہیں میرا رب مجھ سے ناراض تو نہیں، اتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں، اتنے لوگ عبادت کرتے ہیں، مگر میرا رب کی عبادت سے غافل، دنیا کے لیے تو میرے پاس وقت ہی وقت، دنیا کے لیے میرے پاس وقت ہی وقت، ساری رات دنیا کمانے کے لیے میں اپنی نیندیں جو ہے برباد کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر کیا میں 10 منٹ کے لیے، 5 منٹ کے لیے اللہ کے حضور حاضر ہو کے جو ہے 4 رکعت نہیں پڑھ سکتا؟ میں اللہ کا کہا نہیں تسلیم کر سکتا؟ اللہ کے حکم کو میں جو ہے قبول نہیں کرنے پر آمادہ کیوں نہیں ہوتا؟ آخر وجہ کیا؟ تو ضرور جو ہے اسے اپنے احتساب کے اور محاسبے کی یہاں پر ضرورت آتی ہے کہ وہ سجدوں سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ کسی نے واصف علی واصف مرحوم سے پوچھا کہ کیسے یہ معلوم ہو کہ ہماری نماز قبول ہو گئی، ہم نماز پڑھتے ہیں، کیسے، کس طرح میں معلوم ہو کہ ہماری نماز قبول ہو گئی؟ تو انہوں نے کتنا پیارا جواب دیا، انہوں نے کہا کہ جب تو ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز پڑھنے کی تجھے توفیق مل جائے تو سمجھ جا کہ اللہ نے تیری نماز کو قبول کر لی، تیری نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی۔ تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو اللہ کے حضور جھکتے ہیں، جو اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اللہ کو اپنا معبود، صرف زبانی کلامی مسلمان نہیں کہ جناب بس کلمہ پڑھ لیا، بس ہم نے اسلام پر احسان کر دیا، نہیں، بلکہ عملی طور پہ، کیونکہ اعمال جتنے زیادہ اعمال کے اعتبار سے حسن کارکردگی ہوگی، بندے کی کارکردگی جتنی زیادہ اعمال کے اعتبار سے اچھی ہوگی، خاتمہ جو ہے اس کا اتنا ہی زیادہ اچھا ہوگا۔ لیکن اسے اپنے جو ہے نیک عمل کی فکر نہیں، اسے اچھے اعمال کی فکر نہیں، محاسبہ احتساب کی فکر نہیں، رب کو بھول بیٹھا، تو اگر یہ رب کو بھول سکتا ہے تو رب بھی اسے بھول بیٹھا، رب عز و جل پھر اسے جو ہے اپنی رحمت سے بالکل محروم کر دے گا، رب عز و جل کی پھر یہ رحمت کے سائے میں نہیں آ سکتا۔ یہ ایسا بدبخت اور ایسا جو ہے برا اور منحوس شخص ہے کہ جو اللہ کے ذکر سے، اللہ کے آگے جھکنے سے جو ہے انکار کرتا ہے، ایسا شخص اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں، قابل قبول ہی نہیں۔ پھر ضرور اس پر مصائب و آلام آئیں گے، پریشانیاں، مصیبتیں، رزق میں بے برکتی، پھر یہ دنیاوی الجھنوں میں شکار رہے گا، پھر یہ اتنا مصروف ہو جائے گا، اتنا مصروف ہو جائے گا کہ اس کے پاس وقت ہی نہیں ہوگا۔ اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں نا یار ابھی میں پڑھائی میں مصروف، پیپر چل رہا ہے میرے، تھوڑا فارغ ہو جاؤں،
ارے ابھی جو ہے نئی نئی شادی ہوئی ہے، تھوڑا سا وقت گزر جائے، ابھی بچے کی ولادت ہوئی ہے، ابھی ریٹائرمنٹ جاب چل رہی ہے، میری ریٹائرمنٹ ہونے والی ہے، تھوڑی میری جو ہے ریٹائرمنٹ وغیرہ ہو جائے، تھوڑا میں مصروف جو ہے چل رہا ہوں، تھوڑا فری ہو جاؤں، ابھی بیزی ہوں، ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے نماز پڑھنے کا، تھوڑا فری ہو جاؤں پھر میں نماز پڑھ لوں گا۔ یہ ہیلے بہانے ہیں، یہ شیطان کے خطرناک وسواس ہے۔ کیا ثبوت ہے، کیا پروف ہے کہ آپ یہ بات کہہ کے جا رہے ہیں اور گھر پر جو ہے صحیح سلامت پہنچ سکیں گے یا نہیں؟ آپ نے ابھی یہ ایک سانس لے لی، کیا اس بات کی آپ ضمانت دیتے ہیں کہ اگلی سانس بھی آپ لے پائیں گے؟ موت کا بھروسہ ہے؟ موت کا آپ کو کچھ پتہ ہے؟ کیا آپ کو خبر ہو گئی کہ آپ آج نہیں مریں گے، ابھی نہیں مریں گے، 10 سال بعد مریں گے، 20 سال بعد مریں گے؟ ابھی جو ہے آپ تو بالکل تندرست ہیں، ایکٹیو ہیں۔ تو اگرچہ یہ جوانی، یہ تندرستی، اسے غنیمت جانو، کھاؤ، حلال کماؤ، لیکن زندہ رہنے کے لیے مت کھاؤ، بلکہ ضرورت کے طور پہ کھاؤ، کہ ضرورت ہے، ہماری صحت کی ضرورت ہے، بس ضرورت کے لیے بندہ کھائے۔ لیکن کیا کہ بندہ اس نیت سے بھی کھائے، یہ نیت بھی کر لے کھاتے ہوئے کہ کھانے کے بعد مجھے جو طاقت ملے گی، مجھے جو انرجی، جو توانائی ملے گی، اسے جو ہے میں اللہ کی عبادت میں صرف کروں گا، اسے میں اللہ کی بندگی میں، نوافل کی کثرت کرنے میں جو ہے صرف کروں گا۔ اگر بندہ واقعی اس نیت سے کھاتا ہے تو اس کا وہ کھانا عبادت میں شمار کیا جائے گا۔ تو اتنی کثرت کے ساتھ 700 مقامات پر اللہ رب العزت نے فرما دیا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز پڑھو، نماز پڑھو، مگر ہم یہاں سے سنتے ہیں، یہاں سے نکال دیتے ہیں، ہمیں کوئی فکر نہیں، کوئی ہوش نہیں، لہٰذا مرنے کے بعد بھی نماز کام آئے گی، اور دنیا سے جائے جو نماز کا عادی ہوگا، نماز کا پابند ہوگا، دنیا سے ایمان کی دولت لے کے جائے گا۔ بے نمازی پیاسا مرے گا، بھوکا مرے گا، اور شدت پیاس کی شدت اتنی سخت ہوگی کہ سمندر کا پانی بھی اسے پلا دیا جائے تو اس کی پیاس کی شدت کم نہ ہو۔ شیطان اس پہ حاوی مسلط رہتا ہے کہ بس اس کا ایمان، یہ دنیا سے ایمان سلامت لے کے نہ جائے۔ یقیناً جو دنیا میں اللہ کو یاد رکھتا ہوگا، کیونکہ نماز یہ ہمیں ایک بہترین تحفہ اللہ رب العزت نے عطا فرمایا، ایک بہترین انعام ہے ہم لوگوں پر۔ اور بزرگ فرماتے ہیں کہ کافر اور مسلمان کے درمیان فرق صرف اور صرف نماز کا ہے، کہ مسلمان نماز پڑھتا ہے، کافر نماز نہیں پڑھتا۔ لہٰذا ہمیں غور کرنا ہوگا، اور یہ بالکل ذہن سے، یہ دل و دماغ سے یہ بات نکالنی ہوگی کہ جناب کل پڑھ لیں گے، ابھی پڑھ لیں گے، ابھی زندگی بہت پڑھنا ہے۔ ہنستا، بولتا، کھیلتا کودتا اچانک ہماری جو ہے آنکھوں کے سامنے موت کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ تندرستی، یہ تندرست جسم، یہ صحت، تو اس سے غنیمت جانو۔ جوانی کی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے۔ کل کو بوڑھے ہو جاؤ گے، ظاہر سی بات ہے کام دھندہ نہیں ہوگا، کون کام کرتا ہے بڑھاپے کی حالت؟ کمر جھک جائے گی اور نیند پریشان کرے گی، عجیب حالتیں ہوں گی، اور پھر بولیں گے چلو یار نماز ہی پڑھ لے، تب کیا کرنا؟ تو وہ عبادت کا معاملہ الگ۔ لیکن جب اللہ نے اتنا صحیح سلامت، اتنا جو ہے ایکٹیو جسم عطا فرمایا، بالکل ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، تو ہم اس کی نعمتوں کا کس طرح شکر ادا کرتے؟ کم سے کم بندہ نماز پڑھ کے ہی اس کی نعمتوں کا شکر ادا کر لے۔ اتنی اچھی اچھی غذائیں کھلا رہا ہے، ہمیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے وہ، صرف ہم تو ایک سبب کے ذریعے کماتے ہیں، مگر حقیقت میں کھلانا پلانا تو رب کا کام ہے۔ تو ہمیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، اسے ہماری بھوک کی فکر ہے، وہ ہمیں وقت پہ کھلا رہا ہے، ہم سارے کام وقت پہ کرتے ہیں، مگر ہم وقت پہ نماز پڑھنے کے لیے جو ہے راضی نہیں ہوتے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز مقررہ وقت پر جو ہے لوگوں پر فرض کر دی گئی۔ وقت گزرنے کے بعد نماز جو پڑھے تو وہ نماز قضا کہلائے گی۔ تو نماز قضا کرنا حرام ہے، گناہ ہے۔ جو نماز کا انکار کر دے وہ کافر اور مرتد ہے۔ تو نماز پڑھے، یہ سنتے بھی ہیں، اور جو ہے فیس بک پر اگر بیٹھ جائیں تو بڑے دیندار بنتے ہیں کہ ہم سے بڑا تو حاجی ثناء اللہ کوئی نہیں، بہت نیک پارسا کوئی حاجی صاحب ہم سے بڑا کوئی نہیں، اتنی نیکیوں کی بات کریں گے، لوگوں کو نماز کی تعلیم و تربیت کر رہے ہوں گے، تلقین کر رہے، لیکن خود ہماری حالت کیا ہوگی کہ پڑھ لیں گے، رات بھر فیس بک سوشل میڈیا میں رہا، اور فجر میں جو ہے اس کا پتہ ہی نہیں جناب کا۔
ہاں اگر جو ہے سردی کا موسم، ٹھنڈ کا موسم، ٹھنڈ ہے، سردی، ٹھنڈے میں حالانکہ ہمیں تو کی سہولت کی دریاں بچھی ہوئی، گرم پورے دروازے بند کر دیے، کوئی ٹھنڈ نہ آئے، گرم پانی آپ کو دیا جا رہا ہے، اتنی سہولت، اتنی فیسلٹیز، گرمیاں ہو یا سردی، ہر طرح کی سہولت ہمارے سامنے موجود ہے، مگر کیا کہ بندہ صرف ٹھنڈ کی وجہ سے بھی، آپ دیکھیں کہ مساجد میں بالکل سناٹا چھا جاتا ہے کہ ٹھنڈ کی وجہ سے، وہ گھروں میں بیٹھ کے گرم گرم بستر میں رہتے ہیں، اور پھر جو ہے کیا کہ اگر ٹھنڈ میں اسے کہہ دیا جائے کہ جناب مری گھومنے چلنا ہے، برف باری ہو رہی ہے، اسنو فالنگ ہو رہی ہے، ناران کاغان چلنا، وہ کتنا خرچ آ رہا ہے، بس 10,000 20,000 لو پیسے لو، میں بھی چلوں گا، لیکن یہ اتنا بدبخت ہے کہ یہ ٹھنڈ کے موسم میں برف باری دیکھنے کے لیے، برف میں انجوائمنٹ کرنے کے لیے مری کاغان ناران تو گھومنے کے لیے تیار، لیکن ٹھنڈے موسم میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے کے لیے 2 رکعت پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ اتنا جو ہے نفس کا شکار ہو چکا ہے، لہٰذا بندہ جو ہے یہی کہا جاتا ہے کہ نماز پڑھو قبل اس کے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے۔ محشر کے روز مرنے کے بعد بے نمازیوں کو کفار کی صفوں میں، حامان، قارون، نمرود، فرعون جنہوں نے خدائے کتابیں کی، ان کی صفوں میں بے نمازی کو کھڑا کر دیا جائے۔ کل اللہ حکم دے گا محشر کو، سجدہ کرو اللہ کو، اللہ کے حضور کون کون سجدہ کرے گا؟ تو بے نمازی بھی جھکنا چاہے گا کہ میں اللہ کو سجدہ کر لوں، وہ بھی چاہے گا کہ میں نماز کے لیے جھک جاؤ، سجدہ کر لوں، مگر نہیں، جو بے نمازی ہوگا اس کی کمر اکڑ جائے گی اور وہ جھک نہیں سکتا، تو اللہ اس سے اتنا ناراض ہوگا۔ تو لہٰذا اپنے ایمان کی فکر کرے، خاتمہ بالخیر کی دعا کرتا رہے، اپنا محاسبہ احتساب کرے، جتنی نمازیں چھوٹ گئی ان سب کی ادا کرے، اور جو ہے آج یہاں سے یہ عزم کر کے اٹھے جو نماز نہیں پڑھتے کہ انشاءاللہ عز و جل آج سے ہماری کوئی نماز نہیں چھوٹے گی، انشاءاللہ ہم نماز کی پابندی کریں گے، ہم جو ہے نماز کو وقت پہ ادا کریں گے۔ اللہ رب العزت جو ہے ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صرف ایک بات، بہت پیاری بات، کہ درختوں کو دیکھیں تو قیام میں، جانوروں کو دیکھیں تو رکوع میں، اور مینڈک کو دیکھیں تشہد میں، اور حشرات الارض کو دیکھیں، زمینی کیڑے، ان کو دیکھیں تو وہ سجدے میں، لیکن اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور یہ ساری صفات انسان کے اندر جمع فرما دی، اور اللہ کے حضور جو وہ سر جھکاتا ہے، سر، کیونکہ جسم میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے اشرف جو ہے وہ سر ہے، سر میں اللہ رب العزت نے دیکھنے کی طاقت آنکھیں دی، سننے کی طاقت کان دیا، بولنے کی طاقت زبان دی، چکنے کی طاقت جو ہے زبان دی، بولنے کی طاقت منہ دیا، سونگنے کی طاقت ناک دی، سوچنے کی طاقت دماغ دیا۔ تو اللہ نے اتنا جو ہے اسے جو ہے اتنا اشرف بنایا، اتنا جو ہے اسے حسین و جمیل بنایا، اتنی صلاحیتوں سے نوازا، لیکن جب بندہ اس اشرف کو اللہ رب العزت کے آگے جھکاتا ہے، سجدہ ریز ہوتا ہے، پیشانی رگڑتا ہے اور جو ہے ناک کو رگڑتا ہے، اور پھر اپنی زبان سے یہ لفظ کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، کہ مولا میں تو کم تر ہوں، میں تو نیچا ہوں، مولا تو بالا تر ہے، تو بلند و بالا ہے۔ جب یہ کہتا ہے تو اللہ اس پر مہربان ہو جاتا ہے، پھر جب وہ سر کو اٹھاتا ہے تو اللہ اس کے سر کو اتنا جو ہے کامل بنا دیتا ہے، اتنا صلاحیت والا بنا دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ پھر جو ہے کسی اور کے آگے